کہا قرآن نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی کا پہلو ہے، ہر اریٹیٹ کرنے والی چیز کے ساتھ ایک کنسٹرکشن کا پہلو ہے. اس کو تلاش کرو، اس کو دیکھ لو، اس کو نظر انداز کر دو. یہ تمہاری صلاحیتوں کو آگے لے جائے گی، وہ تمہیں جلائے گی اور ختم کرے گی. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، کل سے ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے. آج سال کا آخری دن ہے. یہ لینڈ مارکس ہوتے ہیں کچھ ریزولوشنس کے لیے، کچھ عہد کرنے کے لیے. درمیان میں زندگی چل رہی ہوتی ہے ایک رفتار پر، تو درمیان میں یہ کچھ میل کے پتھر آتے ہیں، بہت سے الگ الگ انداز میں ہوتے ہیں. انسان کو یاد ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں سے کچھ ہم طے کریں. اب جب میں نے کہا کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کرتے بھی ہیں صاحب ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، یہ تو انگریزوں کا ہے، یہ عیسائیوں کا ہے یہ نیا سال. ان سے سوال کیجئے کہ آج تاریخ کیا ہے ہجری کیلنڈر کی، تو نہیں بتا پائیں گے، اور شاید عظیم اکثریت مسلمانوں کی نہیں بتا پائے. زندگی کے ہر حصے میں ہر جگہ اسی تاریخوں کو استعمال کرتے ہیں عیسوی کیلنڈر کی. اور بات یہ آ جائے کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے، نیا شروع ہو رہا ہے، تو یہ اب ہو گیا انگریزوں کا اور عیسائیوں کا. اور جسے اپنا کہہ رہے ہیں اس کی تاریخ بھی نہیں معلوم، کسی دن نہیں معلوم، سال بھر نہیں معلوم، سوائے اس کے کہ جب رمضان آ جائے یا عید آ رہی ہو. اور سورج اور چاند کے حساب نہ مسلمانوں کے نہ عیسائیوں کے. قرآن نے کہا یہ کہ تم حساب چاند سے بھی لگاؤ گے، سورج سے بھی لگاؤ گے. کہا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. وہی ہے، تم میں سے کسی نے نہیں سورج کو بنا دیا. جس نے سورج کو بنایا ایک روشنی دیتا ہوا، جلتا ہوا، جس نے چاند کے اندر روشنی رکھی، اور پھر چاند کو ایسے کیا کہ اس کی الگ الگ منزلیں محسوس ہوتی ہیں، گھٹتا بڑھتا. یہ اس لیے کیا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَاب، تاکہ تم اپنے سالوں کا حساب لگا سکو، سالوں کی گنتی کر سکو اور کیلکولیٹ کر سکو وقت کو. تو نہ سورج سے وقت کو کیلکولیٹ کرنا غلط ہے، نہ چاند سے کرنا غلط ہے. یہ الگ بات ہے کہ جتنے اہم زندگی کے بہت سے موقع ہیں وہ اسلام ہی نہیں، ہندو مذہب میں بھی، یہودیت میں بھی، عیسائیت میں بھی اور مجوسیت میں بھی، سارے مذاہب میں وہ چاند کی تاریخوں سے ہیں سب، سوائے ایک عیسائیوں کے کرسمس کے، سب چاند کی تاریخوں سے. لیکن قرآن نے کہا یہ سورج سے بھی حساب لگا سکتے ہو، اسی لیے ہے یہ ایک مقصد یہ بھی ہے اس کا. یہ تنگ نظریاں آتی ہیں جب قرآن کی وسعتیں ذہن میں نہیں ہوتی. سن رکھا ہے اپنے اپنے گروہ میں، نہ یہ اسلامی ہے یہ غیر اسلامی ہے. ہیپی کرسمس تو غیر اسلامی ہو جائے گا کسی سے کہہ دینا، اور تاریخیں ساری کی ساری جو ہے وہ اسی سے گنیں گے، جو انہی کے بقول وہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے سال. یہ لینڈ مارکس ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ اپارچونٹیز کا، اہم مواقع کا فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور جو تنگ نظر ہیں وہ گر جاتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ کہیں آگے نہیں بڑھ پاتے. تو بہرحال یہ ہے اسلام کی یا دین کی یا قرآن کی وسعتیں. ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ سیلف ریٹروسپیکشن ہو، اپنا محاسبہ کریں.
قرآن نے کہا کہ یہ جو ہے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے یہ حق پر قائم ہے. اور قرآن نے جہاں جہاں کہا کہ کائنات حق پر قائم ہے، بہت سی آیات ہیں، اور بعض جگہ واضح بالکل یہی انہیں الفاظ میں کہا ہے. یہ اس لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ان سے سیکھے، اس لیے کہ یہ تو اپنے اصولوں سے ہوں گے، تمہاری مرضی اور تمناؤں سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے. ان کے اصولوں میں تم جیسا عمل کرو گے کہیں تمہیں نقصان پہنچ جائے گا، کہیں تمہیں فائدے پہنچ جائیں گے. تو یہ کائنات اللہ نے اس کے حق پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ مل جائے، صحیح عمل کرنے والوں کو، اور برا عمل کرنے والوں کو، غلط اصولوں پر چلنے والوں کو برا بدلہ بھی یہیں پہ ملتی چلی جائے. یہ کائنات دیتی ہے، یعنی اللہ کے اصول دیتے ہیں جو اس نے اس کائنات میں رکھے ہوئے. ضرورت ہے اپنی شخصیت یا پرسنالٹی، اس کا ریٹراسپیکٹ، اس کا انٹراسپیکشن کا، اس کے خود احتسابی، کہ اپنا جائزہ لیں. خود احتسابی میں یا سیلف انٹراسپیکشن میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا عمل کیا ہے؟ اب لوگ جیسے دین کی محفلوں میں احتساب کرنے بیٹھتے ہیں، نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں، پابندی سے نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں. یہ ہیں اعمال. یہ نگرانی ضروری ہے، لیکن انٹراسپیکشن یا اپنا احتساب یہ پہلے ضروری ہے اپنے سوچنے کے انداز کا. وہ سوچنے کا انداز جیسا ہوتا ہے، اپنی جو اندرونی تربیت ہے وہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، وہ باہر ظاہر ہوتی ہے، باہر کے اعمال میں نکل کر آتی ہے بات کو. تو جو سیلف انٹراسپیکشن ہے، جو اپنی تربیت ہے، اپنے مزاج، اپنے سوچنے کا انداز، اس میں ایک بے حد اہم حصہ ہے. بہت سی چیزیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کا نام ہے، ایک لفظ ہے صبر. انگریزی میں کہتے ہیں پیشنس. اب یہ صبر جو قرآن نے کہا ہے وہ تو بہت، اس سے بہت آگے کی بہت عظیم چیز ہے. لیکن یہ دنیا میں جسے پیشنس اور صبر کہتے ہیں یہ بھی بہت عظیم ہے، وہ عظیم تر ہے. اسلام نے جسے صبر کہا ہے یہ اس سے بہت محدود ہے، لیکن بے پناہ اہم ہے. دنیا میں جسے دھیریہ کہتے ہیں، جسے صبر کہتے ہیں، جسے پیشنس کہتے ہیں، اس پر بڑے بڑے مقالے لکھے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز نے کتابیں لکھی ہیں کہ صبر یا پیشنس جو ہے وہ اس انسان کی اس صلاحیت کو کہتے ہیں کہ پریشانی آئی، ڈسٹریس، پریشر آیا، یا مشکلات آئیں، یا ان تمام سچویشنز کے اندر انسان کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور اپنا نقصان نہیں ہونے دیتا. اس صلاحیت کو کہتے ہیں صبر. یہ جہاں نہیں ہوتا وہاں زندگی بکھرنے لگتی ہے، انسان بکھرنے لگتا ہے. اسٹریس کی سچویشن ہے، بڑا دباؤ ہے، پریشر ہے، اس میں دکھانے کے لیے نہیں، سچ مچ اندر سے انسان کتنا کول رہ سکتا ہے اور کتنا اس سچویشن سے متاثر نہیں ہوتا. یہ تو آتی رہیں گی زندگی کے اندر، یا نقصانات ہو رہے ہیں یا اور کسی طرح کی بھی ایڈورس حالات آ رہے ہیں، نامساعد حالات. اس میں یہ صلاحیت کہ کیسے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکے، اسے صبر کہتے ہیں. یہ یہاں کی تعریف ہے دنیا کے زبان میں جسے صبر کہتے ہیں، اس کو جیسے اسکالرز نے جیسے اس کو ڈیفائن کیا ہے. یہ نہیں ہو تو اپنی شخصیت بکھرنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بکھراؤ بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ ہو تو یہ اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کا کنسٹرکشن ہے، اس کی تعمیر ہے. اگر یہ صلاحیت ہو، یہ اعمال تو بات کو ظاہر ہوتے ہیں، اندر سے ہم کیسے ہیں. بکھراؤ کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، فجور. اور فجور کا ضد، اس کا الٹا
ہے تقوی. یہ قرآن جہاں پر کمپیریزن میں دو اپوزٹ ورڈز کو سامنے لاتا ہے، وہاں پر ان ورڈز کی، ان الفاظ کی تعریف مقرر کرنا آسان ہوتا ہے کہ اسے بھی کہتے ہیں، اس کے یہ معنی بھی ہیں. فجور کو یعنی بکھراؤ، فجور کو قرآن لایا ڈس انٹیگریشن کو تقوی کے مقابلے میں، کہ جب انسان کے ابھی جسم نہیں، اس کا جو نفس ہے، اس کا اپنا آپ، ہز سیلف، اس کو جو اللہ نے بنایا اور ٹھیک ٹھاک کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس میں انفیوز کر دیا، اس میں ڈال دیا اس نفس نے اس کا فجور اور اس کا تقوی. تو اب اس سے معلوم ہوا یہ دو اپوزٹ ورڈز ہیں. فجور کے معنی ڈس انٹیگریشن، بکھراؤ، بکھر جانا، ٹوٹ جانا. تو اس کا مطلب تقوی کا مطلب سنبھل جانا، مستحکم رہنا. تقوی کا ایک مطلب یہ بھی ہوا. تقوی کسے کہتے ہیں اس سے الگ ہٹ کر؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کی نافرمانی سے بچتا چلا جائے، اس بچنے کو تقوی کہتے ہیں. نقصان نہیں ہوں گے. یہاں دنیا کے معاملات کے اندر ایک ہائر لیول کی دینی ڈیفینیشن ہے. یہاں دنیا کے معاملات کے اندر نقصانات سے بچ جانا، بکھراؤ کا الٹا ہوا نا، اپنی شخصیت کو بکھرنے نہیں دینا، اور اس کی وجہ سے پھر نقصانات سے بچتے چلے جانا. نقصانات ہی شخصیت کو بکھرا دیں گے، تباہ کر دیں گے، اور اس کو ریزسٹ کر لے اور اپنے آپ کو کمپوز رکھے. تو پھر یہ دنیا کی ڈیفینیشن کے حساب سے تقوی یہ ہے کہ ان سب نقصانات سے بچ کر نکلتا چلا جائے. اس میں یہ چیز، یہ کوالٹی پیدا ہو جائے، یہ صبر سے آتی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. چاروں طرف دن رات آتی ہیں وہ چیزیں جو انسان کو اریٹیٹ کرتی ہیں، ہر وقت ہوتی ہیں. اس میں بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں پہ اوسط درجے کا رد عمل ریئیکشن ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس سے بہت اوپر نکل جاتے ہیں کہ اس کا کوئی ریئیکشن ان کے اوپر ہو. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈس ایڈوانٹیجز کو ایڈوانٹیج میں بدل لیتے ہیں. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہاں کوئی دینی شخصیات کی بات بھی نہیں. مثال دوں میں آپ کو ایک واقعے کی. سوامی وویکانند تھے، اور ہمیں ہر جگہ سے لے لینی چاہیے جو اچھی چیزیں ہوں، جو اچھی کوالٹیز ہوں. اصول دین کے ہی ہیں. میں ابھی بتاؤں گا یہاں قرآن سے. ان کو بلایا گیا، ایک پادری صاحب نے بلایا. کتابیں، بکس بہت سی رکھ دی ایک جگہ، اور اس میں بہت نظر آ رہی تھی کون سی کہاں رکھی ہوئی، کس سبجیکٹ کی کتابیں. بہت سی مذہب کی کتابیں تھیں. اس میں سب سے نیچے گیتا ڈال دی انہوں نے، اور اوپر ان کی سب بائبلز رکھی ہوئی تھی بہت سی. ہندو مذہبی کتابیں کہیں بیچ میں، وہ گیتا سب سے نیچے. ان کو لے گئے خاص طور سے اس کے پاس بھی. تو پھر اس کے بعد سوال بھی کر لیا، آپ کو یہ کلیکشن کیسا لگا؟ اب ایک ریئیکشن، رد عمل تو یہ ہوتا کہ اریٹیشن ہوتا، تو غصہ آتا، چاہے وہ ظاہر نہیں کرتے، اندر بھی جھنجھلاہٹ جب ہوتی ہے تو پھر انسان کی تعمیری صلاحیت وہ ختم ہو جاتی ہے. تو مسکرائے ہو اور کہنے لگے the foundation is very good. یہ ہے ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں بدلنا. انہوں نے تو یہ دیکھا کہ یہ ایک بے عزتی محسوس کریں گے تو کیا کہیں گے، بھڑک جائیں ہم، ہماری اس کو تو یہ ایسے رکھا ہے، اوپر رکھنی چاہیے تھی. ارے ان تمہاری کتابوں کے ساتھ ملا کر بھی نہیں رکھنی چاہیے تھی، اوپر بھی نہیں. بے عزتی ہو گئی، بے حرمتی ہو گئی. اب خون جلا رہے ہیں، اپنا جلوس نکال رہے ہیں. کچھ نہیں کہا انہوں نے، بس مسکرا کے اتنی بات کی. یہ ایڈوانٹیج اس پوزیشن میں بدلا ڈس ایڈوانٹیج کو. کہا قرآن نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی کا پہلو ہے، ہر اریٹیٹ کرنے والی چیز کے ساتھ ایک کنسٹرکشن کا پہلو ہے. اس کو تلاش کرو، اس کو دیکھ لو، اس کو نظر انداز کر دو.
یہ تمہاری صلاحیتوں کو آگے لے جائے گی، وہ تمہیں جلائے گی اور ختم کرے گی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایکسٹریم مثال ہے، انتہا درجے کی۔ طائف تشریف لے گئے، کوئی غلط کیا تھا جا کر؟ دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو کچھ بتانے کے لیے گئے تھے۔ اچھا، مکے میں تو ایک زمانے سے رہتے تھے، پھر وہ گھر گھر کے لوگ ٹوٹنے لگے، انہوں نے دیوتاؤں کو برا کہنا شروع کیا اپنے یہاں کے، تو ایک مخالفت شروع ہو گئی۔ شروع میں جب اسلام کی بات کی تھی تب مخالفت نہیں تھی، ویسے لوگ ہنس رہے تھے، اب مخالفت شروع ہو گئی۔ یہ تو نئی بستی تھی، بالکل نئے لوگ تھے۔ وہاں گئے اور بہت اچھے انداز میں جگہ جگہ کچھ لوگوں سے بات کی، وہ بھی صرف ان کے لیڈروں سے۔ بھائی وہ لیڈر لوگ کہہ دیتے کہ نہیں ماننی تمہاری بات، سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن وہاں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ان کی زندگی کا سب سے دردناک دن، خون میں نہا گئے، بچے پتھر مار رہے ہیں اور پتھر مارتے ہوئے بستی کے باہر تھک کر کھڑے ہو رہے تھے، اور پھر طاقت نہیں رہی تھی، پاؤں جوتے جو ہیں ان کے تلے خون سے بھر گئے۔ کوئی غلطی کی تھی وہاں جا کر؟ ان سے کسی جگہ بد تہذیبی سے پیش آئے تھے کیا؟ انہوں نے کوئی الٹیمیٹم پہلے سے دے رکھا تھا کہ یہاں مت آنا؟ کہیں نہیں، اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ ایک باہر سے ایک شخص آیا ہے، ایک کچھ اپنے انداز میں، بہت مہذب انداز میں کچھ باتیں کہہ رہا ہے، اچھا مت مانیے۔ اس کا جواب کیا یہ ہوتا اور یہ پیش آیا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اب بات کو کہنے والے کہیں صاحب جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کوئی بھی آثار نہیں تھے کسی بھی طرح کے کہ ایسے کوئی اس انداز سے، اتنے غیر مہذب، اتنے بیہودہ، اتنے ظالمانہ انداز میں اس بات پر پیش آ سکتا ہے کہ وہ جا کر وہاں کے کچھ لیڈروں سے یہ گفتگو کریں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ بھائی کہہ دیں ہم نہیں مانتے رسول، آپ کو جائیے یہاں سے، جہاں رہتے ہیں وہیں رہیے جا کر۔ کوئی پرانی ہسٹری نہیں چلی آ رہی کہ لوگ مخالف تھے یا دشمن تھے۔ تو انہوں نے تو کسی طرح کی کوئی دنیاوی اعتبار سے کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کی تھی، اور دین کی محبت میں گئے تھے۔ یہ دونوں باتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ ہم غلطی کریں تو سزا مل جائے دنیاوی اعتبار سے، چاہے جتنا دیندار آدمی ہو۔ بھائی جا رہے ہیں دین کے کام سے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہاں پر سامنے ایک گڑھا ہے، بڑی تیزی میں جا رہے ہیں، اس میں پاؤں پڑ گیا، کہ اللہ نے بچایا ہی نہیں۔ ابھی خود بھی دیکھ کر جاؤ نا، یہاں تو یہی ہوگا، یہ یہاں کا قانون ہے دنیا کا۔ لیکن نہ دنیاوی اعتبار سے کچھ انہوں نے غلط کیا تھا، اور دین کے کام سے تو گئے ہی تھے، اللہ کے کام سے۔ اور یہ زندگی کی سب سے زیادہ مشکل دن آ گیا۔ اب انہوں نے ری ایکٹ کیسے کیا؟ پہلا خیال تو یہ آیا کہ اللہ ناراض تو نہیں کسی بات پہ، دنیاوی اعتبار سے تو نہیں کیا تھا کچھ میں نے غلط، لیکن کہیں اللہ کی ناراضگی مجھ سے تو کسی بات پر نہیں ہو گئی ہے جس کی کوئی یہاں پر اس نے سزا دی ہو مجھے۔ تو ایک تو اللہ سے یہ کہا کہ اللہ آج بہت کمزور پڑ گیا، یہ آپ سے شکایت کر رہا ہوں، لیکن کہیں آپ تو خفا نہیں ہیں، اور آپ خفا نہیں ہیں تو یہ سب مجھے منظور ہے، یہ جو کچھ مجھ پر گزرا مجھے سب منظور ہے، مجھے بس آپ ناراض نہ ہو۔ جواب میں مدد بھی وہ آئی، مدد کا آفر بھی وہ آیا کہ جو تاریخ میں نہ کبھی پہلے آیا نہ آئندہ کبھی آئے گا، کہ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیج دیا کہ وہ آپ زبان ہلائیے اور یہ بستی تباہ، جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ فریاد پر اللہ کی طرف سے۔ اب یہ ہے پیشنس کی بات۔ انہوں نے تو جرم کیا تھا بھیانک ترین، اس وجہ سے وہ اگر تباہ ہو جاتے تو کوئی غلط نہیں تھا، کیا کہہ کر یہ آخری درجے کا پیشنس ہے، کیا کہہ کر منع کیا اس آفر کو، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی آئندہ نسلیں ایمان لائیں گی، میں کیسے ختم کروا دوں؟ اور پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ وہ ہوا، اسی نسل کے لوگ آئے، قدموں میں آ کر جھکے، اور آئندہ نسلیں تو سدھری۔ اس وقت اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنا جس وقت یہ ہوا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ ایسے واقعات اچھے لوگوں کو، اللہ والوں کو، یہ ان اللہ والوں سے سب سے اوپر جو شخصیت تھی ان کے ساتھ پیش آئے بغیر کسی غلطی کے۔
یہ ان کی شخصیت کو اور نکھارنے کے لیے تھا، ان کو اور اوپر اٹھانے کے لیے تھا، اور وہ اس پہ کھرے اترے، ان کی شخصیت اس کے اوپر. اور اس وقت انہوں نے اسٹیبلٹی کے ساتھ میں یہ کہا کہ ان کی آئندہ نسلیں ایمان لائیں گی. پھر وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ نسلیں ایمان لائیں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سیٹ بیکس آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، لیکن وہ شخصیت کو ابھارنے اور سنوارنے کے لیے ہوتا ہے. وہاں پر یہ سچ مچ اگر کول رہ سکیں تو اس وقت وہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ بہت دور تک نتائج برآمد کرتے ہیں. شخصیت ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہو، پیشنس نہ بچے، جب نہیں بچے پیشنس تو پھر اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اریٹیٹ کرتی ہیں، خفا کرتی ہیں. وہ اینگری ہو گئے، دوسرے بھی مخالف ہوئے اور اپنے آپ کو بھی تباہ کیا. یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں اگر رسپانس جو ہے یا اس وقت ہم اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکیں اور ہمارے اندر صبر نہ ہو. یہ صبر جو ہے اسے کلٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، اسے یہ اندر یہ کوالٹی ہے بے صبر ہونے کی، امپیشنس کی. صبر بھی ہے، تمہارے اندر فجور بھی ڈال دیا گیا، ڈس انٹیگریشن بھی تمہارے اندر، تمہارا کمپوز رہنے کی صلاحیت، نقصانات سے بچنے کی وہ بھی ڈال دی گئی، تقویٰ. اب اسے کلٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کو پالنا ہوتا ہے، اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے. ایک اصول ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں اسکالرز، جو سائیکالوجسٹ بڑے بڑے، ٹرین ناٹ ٹرائی. کہیں چلے گئے آپ فٹ بال کی فیلڈ میں، اب پڑھ لیے تھے یا کسی سے پوچھ بھی لیا تھا کہ رولز کیا ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے دن آپ ذرا سا بھی کچھ اچھا کر جائیں. اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے لگاتار. جب وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے تو پھر ریفلیکسز میں کام ہوتے ہیں، سوچ کر بھی نہیں ہوتے. وہ اتنی تیز سب کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ اس وقت سوچا تھوڑی جاتا ہے کہ کس سے کیسے بچائیں گے. وہ سب کچھ ریفلیکسز سے ہوتا ہے. تو اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت صحیح فیصلہ لیں، اور صحیح فیصلہ لینے کے بعد خود کو، اپنے آپ کو واقعی کمپوز رکھیں. تو یہ لگاتار ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. سلپ ہوتا رہتا ہے، پھر ٹرین کریں اپنے آپ کو، ہو گئی تھی یا غلطی. یہ کہتے ہیں 3 طرح کا ہوتا ہے، 3 طرح کے موقعوں کے اوپر صبر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ. بلکہ 2012 کا ایک پازیٹیو سائیکولوجی کا ایک جرنل تھا، اس نے ایک اسٹڈی جو شائع کی تھی، اور اسے آج کے دنیا کے بہت بڑے بڑے سائیکولوجسٹ اس کا ریفرنس دے رہے ہیں 2012 سے آج تک. اس نے کہا یہ 3 طرح کے موقع ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انٹر پرسنل، کہ وہ غصہ کر رہا تھا، فلاں اریٹیٹ کر رہا تھا، یہ آدمی بہت گڑبڑ کر رہا تھا. اس وقت ہم اپنے آپ کو کول رکھیں اور اپنے آپ کو خود ان کی ریسپانس میں اریٹیٹ نہیں ہونے دیں. یہ اریٹیشن جو ہوتا ہے نا، انسان کو بکھراتا ہے. دیکھیے وکیل لوگ جانتے ہیں، ذرا پوچھئے گا کسی وکیل سے، یہ ان کی خاص ٹرک ہوتی ہے، غصہ دلاتے ہیں. سوال جو فریم کرتے ہیں وہ مخالف، جب وہ جرح کرتے ہیں، جب جرح کا موقع آتا ہے تو مخالف وکیل بے تکے ایسے سوال کرے گا پرسنل. اس کے بعد پھر جج روک دے گا، اپنا وکیل دخل دے گا کہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. جج روک دے گا کہ نہیں، یہ غیر متعلق سوال مت کرو. وہ تو کر چکے اپنا کام. مقصد ان کا اس لائن پہ نہیں تھا آگے جانے کا، مقصد تھا غصہ دلا دو. اب چاہے جتنا انہوں نے روکا اور جج نے بھی کہہ دیا آ گیا غصہ، وہ 2-3 چیزیں ایسی جلدی جلدی کہہ گئے تو وہ تاؤ دلاتے ہیں. اب وہ بکھر جاتا ہے، اب اندر سے بکھرا ہوا ہے. یہ آرٹ ہوتا ہے کہ کتنا غصہ دلا دیا جائے. جس وقت کسی سے گواہی لے رہے ہیں مخالف وکیل، کتنا غصہ دلا سکتا ہے. تو یہ غصہ اس کو بالکل ڈس بیلنس کر دیتا ہے. جب سوالوں کے جواب لیے جاتے ہیں، اگر وہ ڈس بیلنس نہیں ہوتا تو پھر وہ جو کچھ جیسے طے کر کے آیا تھا یا جیسے پراپر ریسپانس ہونی چاہیے وہی دیتا. تو یہ ٹرک وکیلوں سے پوچھئے گا، یہ بالکل اسٹیبلشڈ ایک ٹرک ہے کہ غصہ دلانا ہے. غیر متعلق بات کر کے پھر روک دیا جائے گا، رک جائیں گے، ہم نے تو دلا دیا نا، کام ہو گیا. تو ایک انٹر پرسنل ہوتا ہے.
کہ دوسرے لوگوں نے غصہ دلایا یا اریٹیٹ کیا یا کوئی بیہودہ بات کی، اب ہم بکھر گئے. اپنے آپ کو کنٹرول کریں. ایک زندگی کی ہارڈ شپ، سختیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، طرح طرح کے آتے ہیں. ان مسائل میں سے ہم سلور لائن چھانٹ لیں، اس میں سے یہ چھانٹ لیں کہ نہیں، اس کا تو اچھا پہلو یہ ہے، اس کے اندر آ رہا ہے. جب وہ آ گئے مسائل، تم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ دیکھو کہ کتنا ایڈوانٹیج والا کتنا پارٹ اس میں سے نکل رہا ہے. ہوتا ہے جو قرآن نے کہا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ ایک پہلو ہوتا ہے آسانی کا، اسے چھانٹ لو. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اسے چھانٹ لو، زندگی تمہاری اچھی رہے گی. اور ایک تیسرا ہوتا ہے روز وہ ہمارے ڈیلی ہیسلس کہ ہر وقت ہر قدم پر غصہ دلانے والی چیزیں آتی ہیں. پھنس گئے وہ جام کے اندر، اب کڑکڑا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتا. یہاں تو روز کا جام ہے. ارے بھائی روز کا ہے تو کیوں جا رہے ہو اس وقت وہاں؟ یا روز نہیں ہوتا، آج لگ گیا، آج ہمیں بہت کام تھا. کچھ کر نہیں سکتے نا، اس سے تم جام نہیں توڑ دو گے. اسکول رہے، ممکن ہے کچھ اور تدبیریں سمجھ میں نہ بھی آئیں تو کم سے کم اپنی شخصیت کو تو تباہ نہیں کیا نا. چاہے کوئی لمبی لائن ہو، چاہے کوئی بیتقا قانون ہو، چاہے کوئی قانون کی خلاف ورزی کر کے تمہیں تنگ کر رہا ہو. یہ ساری چیزیں جو روزمرہ کی زندگی میں دن رات آتی ہیں. صاحب وہ ہم پہلے وہاں پر رہتے تھے سعودی عرب میں، اب وہ 6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، سیٹل ہی نہیں ہو پائے ابھی. یہاں ہر آدمی بے ایمانی کرتا ہے، وہاں نہیں کرتے تھے. ارے بھائی کرتا ہی ہے، اب وہاں تو نہیں ہونا. اکوموڈیٹ اس کے حساب سے کرو، جو یہاں پر لوگ کرتے ہیں اس کے حساب سے. تمہارے غصے سے تمہیں نقصان ہو رہا ہے، ان کا تو کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ روزمرہ کی آتی ہیں، چاروں طرف ہوتی ہیں. ایک ڈھیر ہوتا ہے، اس کی کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ 3 جگہیں ہیں، ان تینوں موقعوں پر انسان جو ہے وہ کام رہ سکے، پرسکون رہ سکے، اور پرسکون رہنے کے بعد اپنی صحیح ٹریننگ کر سکے. یہ لمبی ٹریننگ ہوتی ہے، بیچ بیچ میں صرف ہو جائے گا، پھر یاد کرے کہ اس موقع پہ اب نہیں پھسلوں گا میں. تو یہ کامیاب زندگی کے لیے، اسٹریس نہیں ہونے کے لیے، ڈپریشن میں نہیں جانے کے لیے بے پناہ ضروری چیزیں. اچھا، قرآن نے کچھ طریقے بتائے، بڑی اہم بات ہے. جب پریشانی میں ہو، قرآن نے پہلے صبر کو کیا کہا یہ سمجھ لیجیے. تو دنیا والوں کے صبر تھے، اور اس کے اتنی مفید باتیں ہیں، انہوں نے انالیسس کیا، آپ اپنی اس سے فائدہ اٹھائیے. قرآن صبر کو اس سے اور اوپر لے جاتا ہے. صبر جسے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت غصہ نہیں آئے. صبر کا مطلب یہ کہ جو ایڈورس سرکمسٹانسز ہیں اس کا سامنا کرتا چلا جائے لگاتار، اور آ رہے ہیں غلط یہ تو دیکھے کہ غلط نتائج کیوں آ رہے ہیں، اس کو سیل کرتا جائے، لیکن سامنا کرتا چلا جائے، لگاتار ایفرٹ کرتا چلا جائے. اسے صبر کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ نہیں کہ اس وقت پریشان نہ ہو، خالی اتنے کو صبر نہیں کہتے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء کے ساتھ میں ان کے صحابہ، موقع یہ آیا کہ جنگ کا آ گیا. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں بہت بڑی سختیاں آ گئی، بودے نہیں بنے. وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ کمزوری دکھائی نہ ٹھہرے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، یہ صبر ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. اور فرمائے دوسری جگہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، مطلب یہ صبر کرنے والوں کو انعام خود اللہ بن جاتا ہے. یعنی دنیا کے اللہ کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے، تو دنیا کے جو وسائل ہیں، دنیا کی جو قوتیں ہیں، وہ تمہاری مدد کرنے لگتی ہیں، تمہارے ساتھ ہو جاتی ہیں. تب کب ہوتے چلے جائیں، نقصان ہوا، کوئی پریشانی نہیں. اسے دیکھ لیں کوئی غلطی کہاں رہ گئی تھی، پھر ایفرٹ، اور پھر کہا کہ اللہ کا ساتھ دینے کا مطلب کامیابی ملے گی لازمی، اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہاں پر صبر اسے کہتے ہیں. جتنی پریشانیاں آتی ہیں، قرآن نے 2 لفظ کہے ہیں، اس سے دور ہو جائیں گے. قرآن شریف میں 2 جگہ آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان لانے والوں پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، گھرے ہوئے ہو، 2 چیزیں مدد کریں گی، صبر اور صلاۃ. اب کیا بڑی معمولی سی بات ہے؟ معمولی نہیں ہے. خود قرآن نے کہا بہت مشکل ہے. نہ تو تم صلاۃ کو جانتے ہو، نہ آپ صبر کو جانتے ہیں. صبر ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ بس اس وقت چیخیں چلائیں نہیں.
حالات کا سامنا لگاتار بالکل بغیر اریٹیٹ ہوئے کرتے چلے جائیں، یہ تو تھا صبر. اور کسی موقع پہ چاہے 4 مرتبہ ناکامی آ جائے پھر 5ویں دفعہ کوشش کریں گے. اور صلات تو پھر بہت آگے کی چیز ہے، میں آپ کو تفصیلات بہت بتا چکا ہوں، یہاں نہیں رکھ رہا اس وقت. یہ خالی اس وقت یہ والی نماز نہیں ہے جیسی آپ ابھی ادا کریں گے. کچھ پڑھ لیا، وہ پڑھنا بھی کہاں آتا ہے، کچھ سن لیا جس کے معنی نہیں معلوم اور جھکے اور کھڑے ہوئے، یہ بھی ضروری تھا. یہ اس کا جسم تھا، اس کی روح تو اللہ کے ساتھ میں کنیکشن تھی، وہ غائب ہے. تو صلات کا تو اصل وہ کنیکشن ہو گیا تو ساری پریشانیاں دور. تو صلات کا بھی مطلب نہیں معلوم، صبر کا بھی مطلب نہیں معلوم. قرآن نے کہا ان 2 سے ملے گی مدد، لیکن خود قرآن نے کہا بڑا مشکل ہے. دوسری جگہ کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. یہ ہے بہت بڑی بات ہے. یہ 2 لفظ جو ہیں إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن ایک صفت پیدا کر لو، یہ دونوں آسان ہو جائیں گے. صبر بھی صلات بھی دونوں آسان ہو جائیں گے. وہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لو کہ اس کی بڑائی کا احساس، اور اس کی بڑائی کا مطلب یہ کہ سب کنٹرول قانون اس کے ہاتھ میں جو ہو رہا ہے. تو جب اس نے کیا تو ٹھیک ہے، ہم نے کوشش کی تھی، کچھ ہوا تو ٹھیک ہے، اس نے ایسے ہی چاہا نا. اس کیفیت کے ساتھ میں، اس کی عظمت کی کیفیت کے ساتھ میں سر جھکاتے چلے جانا، کوشش کرنے کے ساتھ. جن کے اندر یہ ہوگا ان کے لیے صبر بھی آسان ہو جائے گا، صلات بھی آسان ہو جائے گی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت مشکل بات ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ورنہ بکھراؤ ہے. بکھراؤ کیا ہوتا ہے؟ جہنم ہوتی ہے. جہنم کے بارے میں بتایا، اور وہی جہنم یہاں بھی ہوتی ہے. جہنم کے بارے میں بتایا کہ یاتیہ الموت من کل مکان، چاروں طرف سے موت آ رہی ہے. وہاں جہنم میں آگ سے جل رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں وہ جانور جو بڑے زہریلے ہیں، اور کہیں کسی اور طریقے سے کچلا جا رہا ہے. بڑی سخت تکلیفیں، سزائیں جو اصل جہنم ہوگی، بے پناہ چاروں طرف سے. اسی کو تو موت کہتے ہیں. یہ موت آ رہی ہے سامنے، کوئی مصیبت ایسی آ جائے جسے ٹال نہ سکیں. یاتی الموت من کل مکان، ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی، چاروں طرف سے. وما ہوا بمیت، اور مر نہیں پائیں گے. یہ کیفیت یہاں جہنم کی ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے موت آتی چلی جائے گی جس کی شخصیت کا بکھراؤ ہوگا. وما ہوا بمیت، مرے گا نہیں، اور ہر پل مر رہا ہوگا. اور ہر پل مرنا زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ زندگی بڑے سخت قسم کے عذاب میں پھنس جائے گی. یہ تو بکھراؤ ہے. اور کمپوزر صبر کے نتیجے میں جو پیش آتا ہے، جس میں صحیح فیصلے کرتا چلا جائے، جس میں تقویٰ ہو، جس میں اب کہیں نقصان ہوئے دیکھا ہماری کیا غلطی تھی، آگے نہیں کریں گے. نقصان ہوا دیکھا ہماری کوئی غلطی نہیں تھی، یہ اللہ نے تمہاری شخصیت کے ابھار نکھارنے کے لیے کیا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. جہاں یہ چیز ہو، قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس. یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کے ذکر کہتے ہیں یاد کو. اور کیا یاد؟ آپ نے کبھی دیکھا تو ہے نہیں یاد کیسی. اللہ کا قانون یاد رہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اطمینان رہے گا، اس سے پریشانیاں نہیں آئیں گی. قانون کی پابندی کرتے رہو گے، دیکھتے رہو گے قانون میں کیا کیا ہے، سلپ ہوا نقصان ہو جائے گا، سب یاد رہے گا، پابندی کر کے نکل جاؤ گے. میں یہاں دنیا کے معنی بتا رہا ہوں. تو پھر اللہ کے جو قانون ہے ان کا خیال رکھتے رہو، اطمینان سے رہو گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور بھی معنی بہت سے اس کے. تو پھر یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس. اب مطمئن ہو گئے، ہر چیز کو خوب ہوئی، کچھ گڑبڑ ہوئی پھر ہم نے ریکٹیفائی کر لی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب تم اپنے رب کی طرف آؤ، وہ بھی تم سے راضی، تم بھی اس سے راضی. اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہ بھی راضی، بشرطے کہ تم تو راضی ہو جاؤ اس کے قانون پر اور اسی کے مطابق چلو، تو وہ بھی تم سے راضی. تمہیں نتیجے بھی ویسے ہی ملیں گے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب میری جنت میں آ جاؤ میرے بندو. آخرت میں تو بڑے لیول کے اوپر ہے، یہ دنیا کو جو ہے تمہارے لیے جنت بن جائے گی. تو ایک وہ بکھراؤ ہے جس میں ہر طرف سے موت آ رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا، موت بھی نہیں آ رہی، اور ہر پل جو ہے وہ مر مر کے جی رہے ہیں. اور یہ دوسری ہے کہ بالکل شخصیت مطمئن ہو گئی. آتے ہیں مسائل، وہی مسائل کسی کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، اور وہی مسائل کسی کو اونچا اٹھا دیتے ہیں، اور انسان ان کا سامنا کرتا چلا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے.
تو یہ دو، اور پھر میں آج کی اس بات کو میں ختم کر رہا ہوں. یہ رسپانسز جو ہوتی ہیں، یہ رسپانس کہلاتی ہے صبر کے نتیجے میں مختلف جو ایشوز آئے اس کے نتیجے میں جو ہمارے رد عمل ہوتے ہیں، وہ کہلاتی ہے یہاں کی زبان میں، یہاں کے ایکسپرٹس کی زبان میں فائٹ اور فلائٹ رسپانس. یا تو سامنا کرو، مقابلہ کرو، یا بھاگ لو. جب خطرہ آتا ہے تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا. سوچتا ہے ذہن، سوچتا ہے کیا کروں، لڑوں بھاگ جاؤں. دو ہی طریقے سے بچیں گے خطرے سے، فیس کروں یا. ان دونوں میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ انسان معتدل ہو، اعتدال کے اندر ہو. جہاں نہیں لڑنا تھا لڑ گئے، تباہ ہو جاؤ گے. جہاں نہیں بھاگنا تھا بھاگ گئے، زندگی بھر تمہیں کچوکے دیتا رہے گا کہ کامیابی تھی ہم بھاگ لیے. ان دونوں جگہ پر بیلنس اور توازن کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ بیلنس اور توازن ہوتا ہے جب ہم آگے کی مستقبل کو نظر میں رکھتے ہیں. جو ہوا اس سے ہم صرف سبق لیں اور باقی پھر بھول جائیں. لانگ ٹرم گینز دیکھیں. اور میں اس پر ختم کر رہا ہوں بات کو کہ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات سنا کر. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو چاہتا ہے بس جلدی سے مل جائے کچھ، اس وقت کی چیز فائدہ تو حاصل ہو ہی جائے، ابھی جو کچھ سامنے ہے. آگے کیا ہوگا چھوڑو، بات کی بات ہے. تو اس کو ہم دے دیتے ہیں، اس کے لیے ہم جلدی کر دیتے ہیں. اور اس جلدی کے اندر لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، اس کے بھی ضابطے ہیں. جس کے لیے چاہتے ہو، جتنا چاہتے ہیں اتنا اسے جلدی دے دیتے ہیں. تو جعلنا لہ جہنم، اس کے بعد جہنم رکھی ہوئی ہے آگے. اس کے بعد مصیبتیں اور پریشانیاں اور رونا اور کوڑنا اور چلانا رکھا ہوا ہے آگے جو رکھا ہوا ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، اور اس کے اندر وہ دانت پیستا رہے گا، تڑپتا رہے گا اور اس میں جلتا رہے گا. یہاں دنیا کی جہنم کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ معنی سب دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اور جس نے ومن کان یرید الآخرہ، اور جس نے آخرت کی پرواہ کی، یعنی لانگ ٹرم گینز کی، بعد میں آنے والے ٹائم کے بارے میں سوچا. اس وقت چاہے کچھ تکلیفیں ہوئی، چاہے کچھ سیٹ بیک ہوئے، چاہے کچھ محنتیں کرنی پڑی، من کان یرید الآخرہ. لیکن اس کے آگے دو کنڈیشن ہیں، وسعی لہا سعیہا، کہ اس کے لیے جیسی ایفرٹ کرنی چاہیے تھی، جتنی ضرورتیں تھیں وہ سب پوری کی، وہ سب پوری کر دیں. جتنی ایفرٹ کی ضرورت تھی سارے تقاضے پورے کر دیے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر اس پر اعتماد بھی ہے کہ اب تو صحیح نتائج آئیں گے. تو اولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت کی قدر ہوگی، یعنی نتائج آئیں گے. کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء ہؤلاء من عطاء ربک. یہ ہمارا قانون تو دونوں کی مدد کرتا ہے. ان کی بھی جو جلدی چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور ان کی بھی جو چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم گینز ان کے لیے وہ رکھتے ہیں. تو ہمارا قانون تو یہ بنا ہوا ہے کہ جب کوششیں کر رہا ہے نا، جلدی والی کر رہا ہے کوشش، کو یہ دے دو. دونوں کی مدد کرتا ہے. وما کان عطاء ربک معذورا، تمہارے رب کی عطا پہ کوئی بند تھوڑی لگا ہوا ہے کہیں پر. ایسے اپنے لیے تباہی مانگ رہا ہے، تباہی ہمارا قانون دے دیتا ہے. تو تمہارے رب کی عطا پہ بند نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور یہ جو فضیلتیں ہیں کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اب اس کو تم خود مقابلہ کر لو، فضیلت والا کون ہے. ہم نے مختلف طرح کی فضیلتیں، پریفرنسز، پراتھمکتائیں الگ الگ لوگوں کو دے دی ہیں. لیکن یہ اسے دیکھ لینا کہ جو اللہ کا قانون ہے وہ اس کو کہا کہ یہ ہے اکبر و درجات تمہارا یہ بلند کرے گا. بعد کا جو گینز ہے یہ تمہارے اکبر و درجات و اکبر و تفضیلہ، اس میں جو فضیلت ملے گی، اس میں جو درجات اونچے ہوں گے، یہ تمہارا بڑا اونچا مقام ہوگا. اس بات کو یاد رکھنا کہ اپنے لانگ ٹرم گینز کو دیکھنا، یہاں پر جو کچھ ہو اس میں سے اپنے سلور لائن نکال کر، کچھ اس سے سبق حاصل کرنے کے بعد وہ نکال کر آگے بڑھ جانا. وہ تمہیں تباہ نہیں کریں. اس کے لیے اپنے آپ کو ٹریننگ دینا ہوگی. یہ دنیا والے بھی کہتے ہیں ٹریننگ دینا ہوگی، قرآن بھی کہتا ہے ٹریننگ دینا ہوگی. ایک دن میں صلاۃ بھی نہیں آ جائے گی، ایک دن میں تمہارا صبر بھی پیدا نہیں ہو جائے گا. جب یہ شکل ہوگی تو تمہاری فائٹ اور فلائٹ کی جو رسپانس ہے، لڑیں، مقابلہ کریں یا بچ کر نکل جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے چلے گئے، یہ فلائٹ تھی نا، ہجرت کر کے گئے. یہ تو تاریخ کا وہ موڑ تھا جس کے بعد اسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ میں آج تک یہاں تک جو چلا آ رہا ہے. اگر وہ وہاں سے بچ کر نہیں نکل گئے ہوتے، اسے کہتے ہیں جگہ جگہ بعض مخالفین بھاگ گئے تھے. تو یہ ہجرت جو تھی
یہ اہم ترین موقع تھا اسلام کی کامیابی کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا، یہ تھی فلائٹ، لیکن اس کے ساتھ میں تھی صحیح تدبر کے ساتھ میں، صحیح فیصلے کے ساتھ میں، اور جہاں پہ لڑنا تھا وہاں پر لڑے، جہاں نہیں لڑنا تھا وہاں خاموش رہے، صبر کرتے رہے، لیکن حالات کا سامنا کرتے رہے، دعوت دیتے چلے گئے، جہاں لڑنا تھا پھر وہاں پر لڑے، جہاں نہیں لڑنا تھا وہاں بچ گئے۔ حملہ کرنے کے لیے آئے، ایک صحابی نے مشورہ دیا خندق کھود لیں، کھود لی، حالانکہ اتنی ہی تعداد کے اوپر 3 گنے کے اوپر پہلے بدر میں جیت چکے تھے، اور جنگ احزاب میں اتنے کے اوپر خندق کھود لی، یہ بہتر ہے۔ غور و فکر، وہاں پر تو کوئی الٹرنیٹو نہیں تھا، لڑنا ہی تھا بدر میں، تو وہاں فائٹ تھی، یہاں بچ جانے کی اسٹریٹجی تھی، حالانکہ پاور کا بیلنس اتنا ہی تھا جو جنگ بدر میں تھا، جنگ احزاب میں بھی وہی تھا، کس موقع پہ بچ جائیں، اس میں بھی بیلنس آ جاتا ہے، توازن آ جاتا ہے، یہ زندگی کو کامیاب کرتا چلا جاتا ہے۔ بیچ بیچ میں جھٹکے تو آتے ہیں، لیکن اپنی شخصیت کو سنواریے، اپنی شخصیت کو کمپوز کریے، اپنی شخصیت کو ابھاریے، سرنڈر مت کیجیے، بکھراؤ نہیں ہونے دیجیے۔ اس کے لیے بار بار روز سیلف انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے۔ کیسے ریئیکٹ کیا تھا، یہ ہوا تھا تو میں اریٹیٹ ہو گیا تھا، ایسا اب آئندہ نہیں ہوگا، ہو جائے گا پھر خیال رکھنے کے بعد، یہ اب آئندہ نہیں ہوگا۔ تو جب اور پھر جتنے بھی حالات آئے نقصان ہوا، پھر کریں گے، پھر دیکھیں گے کیا کمی رہ گئی تھی، اسے سمجھ لیں، پھر بھی کبھی آتا ہے تو شخصیت اور اسٹرانگ ہو کے نکلے گی، آئندہ پھر اٹیمپٹ کریں گے اگلی۔ تو انسان تب یہ فائٹ اور فلائٹ کی رسپانس جو ہے، یعنی بھاگ جائیں یا مقابلہ کریں، اس کے اندر ایک اعتدال آ جائے گا اور انسان ترقی کرتا چلا جائے گا، آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک الغفور۔